رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ قال اللہ تعالی في سورة النساء ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 140 میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ حقیقت نفاق کو سمجھنا اس لیے اہم ہے کہ نفاق ایک سنگین جرم ہے جس کی ہلاکت خیزی انتہائی شدید ہے۔ اس ہلاکت خیزی کے مختلف پہلو یہ ہیں۔ نمبر 1 پہلو یہ ہے کہ روز قیامت شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہوگا۔ بہت ساری قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ فرمائے گا۔ پھر روز قیامت ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ اور نمبر 3 یہ کہ پل صراط پر نور سے محروم ہوگا اور جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوگا۔ انتہائی شدید جرم، لیکن ایک بہت بڑا مغالطہ مسلمانوں کو کیا لاحق ہے۔ آج اکثر مسلمانوں کا یہ مغالطہ ہے کہ منافقین صرف دور نبوی کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اور رکھا تھا، لیکن اندر خانہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے اکثر مسلمان اپنے بارے میں منافق ہونے کا کوئی امکان محسوس نہیں کرتے۔ اس مغالطے کا نقصان یہ ہے کہ جن آیات اور احادیث میں منافقین کا تذکرہ ہے، ہم خود کو ان سے غیر متعلق سمجھ کے گزر جاتے ہیں اور ان کی کچھ بھی تاثیر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتی۔ ماہر القادری صاحب قرآن کی فریاد من الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک جلسے میں پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ کچھ روایات سناتے ہیں کہ ایک تابعی ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ وہ سب کے سب اپنے بارے میں نفاق کا خوف رکھتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی دعویٰ نہ تھا کہ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایمان پہ ہوں۔ اور حضرت حسن بصری کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مومن ہی نفاق سے خوف زدہ ہوتا ہے اور ایک منافق ہی اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اندیشہ محسوس کرتا ہوں کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم منافق ہوتے تو ایسا اندیشہ نہ رکھتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ربیع سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے ملا تو انہوں نے پوچھا اے حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہم سے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے گویا ہم یہ حقائق آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں اولاد اور بیویوں
وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اکثر بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیسے؟ میں نے عرض کیا ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے گویا ہم یہ حقائق آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور گھر میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اکثر بھول جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اسی حالت میں رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں مشغول رہو تو یقیناً فرشتے تم سے بستروں اور راستوں میں مصافحہ کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اے حنظلہ، یہ کیفیت تو کبھی کبھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اصل میں نفاق جو ہے نفق سے ہے۔ نفاق کہتے کسے ہیں؟ نفق کا معنی ہے سرنگ، جس سے اس کے 2 دہانے ہوتے ہیں، اور نافقہ گو کو بھی کہتے ہیں جس کے بل کے 2 منہ ہوتے ہیں۔ تو نفاق کا لغوی مفہوم ہے دوگلا ہونا۔ منافق ایسے شخص کو کہتے ہیں جو 2 رخا ہو، یعنی کسی مقابلے کے دونوں فریقوں سے اظہار وفاداری دکھائے۔ قرآن حکیم میں منافقین کا ذکر یوں ہوا، سورہ بقرہ آیت 14 میں فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بلا شبہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اور سورہ نساء میں بھی 141 آیت میں بھی فرمایا گیا ان کی کیفیت کہ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے فتح ملے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں گھیر نہ رکھا تھا اور تم کو مسلمانوں سے بچایا نہ تھا۔ یعنی دونوں طرف سے سیف سائڈ رکھتے ہیں، وہ ادھر سے بھی فائدہ ادھر سے بھی فائدہ، دونوں طرف سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی یہ مرض دراصل مال و جان کی محبت کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے۔ حدیث میں اسی مرض کو دھن کہا گیا، جس کے نتیجے میں انسان بزدل و بخیل ہو جاتا ہے، مال و جان کو بچا بچا کے رکھتا ہے اور انہیں کسی بڑے مقصد کے لیے قربان کرنے سے گریز کرتا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک کی جن میں منافقین کے بارے میں فرمایا گیا، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں ہے کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، پس اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اور لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں جو کنارے پہ رہ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر کوئی فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا اور دنیا میں خسارے میں رہا، اور آخرت میں بھی وہ بالکل واضح خسارہ ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے۔ تو واضح کیا ہوا کہ نفاق کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا جس طرح کوئی انقلابی تحریک زور پہ پکڑتی ہے تو جس میں مال و جان کی قربانی کا تقاضا واضح ہو جاتا ہے، تو انہی حالات میں عموماً 3 بڑے گروہ وجود میں آتے ہیں: مال جان کے ساتھ تحریک کا ساتھ دینے والے، اور ڈٹ کے تحریک کی مخالفت کرنے والے، اور تیسرا ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یعنی منافق، لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دونوں طرف کے۔ اصل میں نفاق کی اقسام بھی ہیں، کچھ شعوری نفاق ہے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ شعور سے آتے تھے کہ ہم مسلمانوں میں جا کے بیٹھیں گے اور کہیں گے ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ہم ایمان نہیں لائے ہیں، ہم وہاں سے باتیں سنیں گے اور آ کے لوگوں کو کہیں گے دیکھو ہم نے تو سنا کچھ بھی نہیں تھا ایمان۔ یہ شعوری نفاق ہے، اور لیکن ایک ہوتا ہے غیر شعوری نفاق، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شخص پورے خلوص سے مسلمان تو ہو جائے لیکن دین پر عمل اور اس کی تبلیغ اور غلبے کی جدوجہد کے لیے جب دین مال و جان کی قربانی مانگے تو بس پائے اختیار کر لے۔ اس کا تذکرہ بہت بار ہے قرآن پاک میں، بہت زیادہ بار آیا ہے۔ بے شک وہ لوگ
جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو معاف نہ فرمائے گا، نہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 137 اور 138 کا ترجمہ ہے۔ اس تناظر میں، ان آیات کے تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہے۔ کیا جب ہمارا ایمان یا ہم سے ہمارا دین قربانی مانگے، چاہے وہ مال کی ہو چاہے وہ جان کی ہو، کیا ہم تیار ہو جاتے ہیں یا شش پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ سورہ حجرات میں ہے کہ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی مالوں سے، اپنی جانوں کے ساتھ، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ دین کی خاطر مال جان لگانے سے کنی کتراتے ہیں اور کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہی منافق قرار پاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ حقیقت اس طرح بیان کی گئی۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 اور 77 ہے۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور خرچ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ غور سے سنیے اس ترجمے کو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ اس تناظر میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم کتنے وعدے کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اور آگے کیا تھا ترجمہ؟ اور پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ پھر اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن تک جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، بسبب اس کے کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے توڑ ڈالا، اور بسبب اس کے کہ وہ جھوٹتے تھے۔ کتنا اہم مضمون ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ منافق صرف وہ تھے جو اسلام ہی نہیں لائے تھے، اپنے اوپر لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ یہاں تو وعدے کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دے تو ہم خرچ کریں گے، نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ مسلمانان پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہاں دین قائم کریں گے، غور سے اس کو دوبارہ اگر ان آیات کو پڑھیں، بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ اس قرآن میں اگلوں کے قصے بھی ہیں، تمہاری اپنی کہانیاں بھی ہیں۔ تو غور سے ان آیات کو اگر ہم پڑھیں کہ ہم مسلمانان پاکستان نے بھی اللہ سے ایک وعدے پہ ایک ملک حاصل کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہاں اس کے دین کو قائم کریں گے، لیکن ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ لہٰذا اسی سبب سے آج مسلمانان پاکستان نفاق عملی اور نفاق باہمی کی افسوسناک مثال ہے۔ ہمارے ملک کا دستور منافقت کا پلندہ ہے، مجموعہ ہے منافقت کا۔ اس میں نفاذ اسلام کے حوالے سے واضح دفعات موجود ہیں، لیکن ساتھ ان کو غیر مؤثر کرنے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ہماری پہلی دفعہ کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، کہ کوئی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس میں شریعت کے خلاف ہو، لیکن بڑے دھڑلے سے یہاں منظوریاں دی جاتی ہیں، ایسے ایسے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں جو دین کے خلاف ہیں، لیکن ہم سب کام کرے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے۔ ترمذی شریف میں مسنون دعا نقل ہوئی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ پاک کر دے میرے دل کو نفاق سے، وعملی من الریا، میرے عمل کو ریا سے، ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے،
وعینی من الخیانہ، میری آنکھ کو خیانت سے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، بے شک تو خوب واقف ہے آنکھوں کے خیانت کرنے والے سے اور جو کچھ سینے چھپائے رکھتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔